سب سے بڑا اعتراض ہے کہ شیعوں نے یا مسلمانوں نے خود مارا اور پھر روتے پیٹتے ہیں، یہ سارا سلسلہ جو ہے۔ حالانکہ اس کا سب سے بہترین جواب جو ہے وہ مولا حسین کی زبانی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ مولا حسین کا آخری خطبہ جو ہے جس میں مولا نے فرمایا حل فیکم مسلم، تم جو مجھے قتل کرتے ہو، مجھے مارنے کے لیے آتے ہو، کیا تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ تو گویا مارنے والے سارے کافر تھے۔ اور جیسے میرے عزیز بھائی نے قربانی کا تذکرہ کیا، بیسیکلی قربانی جو ہے اس کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں کہ اول تو پہلے یہ دیکھیں کہ قربانی دینے والا کون ہے اور کس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، قربانی دینے کے مقاصد کیا ہیں اور ان مقاصد میں کامیابی کتنی ہو۔ دیکھیے واقعہ کربلا کو دیکھیں تو قربانی دینے والے امام حسین جس کے لیے قربانی دی، اللہ کے لیے۔ مقاصد کیا تھے کہ یزید جو شریعت محمدیہ تھی اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا، حتیٰ کہ بہن اور بھائی کے نکاح کو بھی وہ جائز قرار دے رہا تھا۔ تو جب امام حسین نے یہ جہاد کیا، قربانی دی، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کامیابی کتنی ملی۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ امام حسین نے ایک خط کھینچ دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اور 9 محرم کے دن صبح سے لے کے شام تک وفد مختلف آتے رہے جاتے رہے، تو جو آج کی رات آئی گئی جسے کہتے ہیں شب عاشور، اس کو کہتے ہیں شام شہیداں۔ آپ یوں سمجھیں کہ موت کو بدل دینے والی، موت کو ڈرا دینے والی رات جو ہے وہ شام شہیداں ہے، کیونکہ موت ہر ایک کو ڈرانے گئی، انبیاء کے پاس گئی، سب کو ڈرایا اس نے، لیکن جب اس حسینی قافلے میں پہنچی تو بزرگوں نے اس کو اپنا خضاب بنا لیا، بچوں نے اس کو اپنا جو ہے کھلونا بنا لیا، نوجوانوں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو مولا حسین نے مولا غازی آباد سے یہ کہا کہ ان دشمنوں سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں۔ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ مہلت دے دی، مانگی، حالانکہ مولا حسین نے ان کو یہ مہلت دی کہ ابھی بھی ایک رات ہے، اگر تم پلٹ جاؤ تو اچھا ہے۔ تو مولا غازی عباس نے جا کے جو ہے ان سے یہ کہا سارا سلسلہ، جیسے کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی شب عاشور کی رات جو ہے چراغ گل کر کے سب کو کہا کہ چلے جاؤ، یہ سب میری جان کے پیاسے ہیں، ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور وجوہات ساری بتا چکے۔ لیکن اس میں جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ سب جائیں، جو اپنے ہیں ان کو خط لکھ کے بھی بلایا ہے، جیسے حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست، ان کو خط لکھ کر بلایا۔ اور وہ اس وقت کہاں پر تھے؟ وہ کوفے میں تھے۔ اچھا، اب مہمہ یہ دیکھیں کہ مدینے سے 4 افراد بھی نہیں نکلے ساتھ دینے کے لیے۔ اگر آپ نے مدینہ چھوڑا ہے تو مدینے کی شہر کے وہاں سوائے بنی ہاشم کے 4 افراد بھی نہیں ملتے کہ جو انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہو۔ اور اگر شہداء کربلا کی بات کریں تو اس میں اہل بیت کے علاوہ تقریباً سارے کوفی ہیں۔ اب جب جنہوں نے خط لکھے ان سب کو قید کی صحبتیں ملی، کسی کو شہادت مل گئی، کسی کو قید کر لیا گیا، اور جو بچے وہ کربلا میں موجود تھے۔ یہ سارے واقعے اس میں ہیں۔ یہ تو جو آج کی رات آئی تو اس میں اہل بیت کے خیموں کا یہ منظر تھا کہ جناب بی بی لیلا جناب علی اکبر کو دیکھ کے کہتی تھی کہ بیٹا کل سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے۔ جناب اون محمد کی ماں یہ کہتی تھی کہ بیٹا پہلے تم نے قربان ہونا ہے۔ تو سب کے یہ سلسلے ہو رہے تھے۔ تو اہل بیت کے در کی ایک کنیز تھی جناب فضا، نام تھا میمونہ، اور اہل بیت کے گھر آنے سے جو ہے ان کو فضا کہلائیں۔ تو وہ کربلا میں موجود تھی، تو وہ رونے لگیں کہ کاش کہ آج میرا بھی کوئی بیٹا یہاں ہوتا، تو اے حسین میں وہ تجھ پہ قربان کر دیتا۔ تو مولا حسین کی کریمی یہ دیکھیں کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے اماں کیسا جملہ کہہ دیا، جب میدان میں کل
علی اکبر کی ماں علی اکبر کو بھیجی, قاسم کی ماں قاسم کو بھیجی, انو محمد کی ماں انو محمد کو بھیجی, تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے کربلا میں بھیج دی. تو یہ واقعات جو ہیں اگر ڈیٹیل ہو جائیں تو پھر تو سارے واقعات کل کے ہیں. آج رات ساری رات عبادت میں گزری, اور جو لشکر ساتھ تھا اس کو یکجا کر اسے یکجا کر دیا, اور یوں سمجھیں کہ ضروری کاغذات اکٹھے کر کے غیر ضروری کاغذات وہ چھانٹ دی. بالکل. اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا یہ بہت بڑی قربانی اور بڑا حوصلہ اور ہمت چاہیے. آج ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس طرح ہم غزہ کے اندر دیکھتے ہیں, ایران کے اندر دیکھتے ہیں, ہم کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان جو ہے وہ وہی منظر جو ہے, منظر کشی اگر کی جائے تو وہی آج بھی مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں.